السلام علیکم ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ تو آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ تمام کمروں کی چھان بین کرنے کے بعد آپ گول کمرہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اوپر مینار کی طرف جاتے ہیں۔ آپ کا سر چکراتا ہے لیکن آپ مینار کے اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں آپ چوکور کمرے میں ہیں، بڑی بڑی کھڑکیاں ہیں، وہاں سے آپ کو دور تک کا منظر دکھائی دیتا ہے۔ پھر آپ پولیس کی ایک جیپ کو آتے دیکھتے ہیں۔ ایک جیپ پہلے کھڑی ہے۔ اس کے بعد آپ مکی اور نشی اور ایک سپاہی کو بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ نشی لڑکھڑاتی ہے۔ پولیس کا سپاہی آپ کو اسے سہارا دے کر جیپ میں سوار کرتا ہے۔ مکی وہیں کھڑا دیکھ رہا ہے۔ پھر دوسرا سپاہی مکی کو جیپ میں سوار کرواتا ہے۔ آپ خوش ہیں کہ آپ کے بہن بھائی محفوظ ہیں، لیکن آپ خود خطرے میں ہیں۔ جب آپ سیڑھیاں اترتے ہیں تو بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے۔ چند سیکنڈ کے بعد آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ آپ دو سیڑھیاں کر کے ایک ساتھ پھرکتے ہوئے چوبارے تک پہنچتے ہیں، لیکن وہاں گتوں کے بڑے بڑے باکسوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ ان میں کتابیں اور پرانے خط پھونس کے ہوئے ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے بھوت بسیرا۔ آپ اسے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کتاب میں اس گھر کے پہلے مالک کا ذکر ہے، پھر اس کے بیٹے اور بیٹی کا۔ یہ سب لوگ عجیب و غریب حالات میں کا شکار ہو گئے، یا تو مر گئے یا پھر غائب ہو گئے۔ آپ کتاب بند کر کے سوچنے لگتے ہیں کہ غائب ہونے کا کیا مطلب ہے۔ ایک دم آپ کو احساس ہوتا ہے کہ پورا چوبارہ اور اس میں موجود ہر چیز پھیلنے اور بڑی ہونے لگی ہے۔ لیکن دوسرے ہی لمحے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ تو آپ ہیں جو سکڑ رہے ہیں۔ آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب کوئی شخص آپ کو دوبارہ نہ دیکھ سکے گا۔ آپ کمرے سے نکل کر بھاگتے ہوئے ہال میں پہنچتے ہیں۔ وہاں ہر چیز پہلے کی طرح دکھائی دیتی، نہ چھوٹی نہ بڑی۔ آپ کو یوں لگتا ہے جیسے آپ خواب دیکھ کر جاگے ہیں، لیکن آپ کو یہ یاد نہیں رہا کب جاگے تھے۔ اس پراسرار گھر میں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اسے جاننے کا ارادہ آپ کر چکے ہیں۔ آپ بلی کی طرف بھاگتے ہیں۔ وہ چیتے جتنی بڑی دکھائی دیتی ہے۔ جب وہ اچھلتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے، اور وہ آپ کو کھانے والی ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ کیا بیگم بگلے؟ اگر ایسا ہے تو اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ پاگل ہو گئی۔ آپ ہال سے باہر نکلتے ہیں تو نیچے کے کمرے سے کسی کے پیانو بجانے کی آواز آتی ہے۔ آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ حقیقت جاننے کے لیے زینے اترنے لگتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے بیگم بگلے بلی نہیں، انسان ہے۔ آپ کہتے ہیں بے شک وہ ایک انسان ہے، لیکن اس وقت جب وہ بلی نہیں ہوتی، بیگم کرم کہتی ہے۔ کہیں آپ کا مطلب یہ تو نہیں کہ بیگم بگلے بلی بن جاتی ہیں؟ آپ پوچھتے ہیں۔ یوں کہہ سکتے ہیں بیگم بگلے دوہری زندگی گزار رہی ہیں۔ تم سمجھ گئے ہو نا، وہ ایک چڑیل ہے، بیگم کرم جواب دیتی ہے۔ چڑیل؟ آپ حیرت سے کہتے ہیں۔ بیگم کرم آپ کے قریب آ جاتی ہے۔ تم نوجوان ہو، وہ کہتی ہے۔ میں بوڑھی ہوں۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ذکر لوگوں کی زبان پر نہیں لاتے، اس لیے ایسی چیزوں کا علم تجربے سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات تجربہ خوفناک ہوتا ہے۔ آپ کا مطلب کیا ہے؟ بیگم کرم اپنی تیز بھوری آنکھوں سے آپ کو گھورتی ہے۔ جب میری بہن ایک چھوٹی سی لڑکی تھی تو وہ بلی بننا چاہتی تھی۔ اس کی ایک اپنی بلی بھی تھی۔ جب وہ مر گئی تو میری بہن کو اس کا بہت دکھ ہوا۔ وہ اکثر ایسا بہروپ بھر لیتی جیسے وہ خود بلی ہو۔ آہستہ آہستہ اس کی ذات تبدیل
होती चली गई। इसकी सब हरकतें बिल्लियों जैसी हो गईं और फिर एक दिन अचानक बात रोकर बेगम करम ऊपर देखती है। खौफ से चेहरा तन जाता है। वो चीखती है, जिंदगी चाहते हो तो खिड़की से बाहर छलांग लगा दो। आपके पास सोचने के लिए वक्त नहीं। आप खिड़की खोलकर बाहर छलांग लगा देते हैं। जमीन पर गिरने से आपके बाजू में शदीद दर्द हो रहा है। मिकी और पुलिस का सिपाही भागते हुए आपके पास आते हैं और पुलिस का सिपाही आपसे कहता है कि इस मनहूस घर ने कोई शख्स को निशानी दिए बगैर वापस नहीं जा सकता। तुम्हारा बाजू टूट गया है। तो साथियों, इसके साथ ही कहानी ख़त्म होती है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखिएगा।